یہ کرتے ہیں، کلاس سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ بات ہم لوگ کر رہے تھے کہ زمین کا میت سے بات کرنا ٹھیک ہو گیا، کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ قبر کے اوپر یہ جو ہے نا قبر سے یہ آواز گن یعنی قبر صدا نہ لگاتی ہو، کہ جس دن وہ یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں اور میں تنہائی کا گھر ہوں اور میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ تم یعنی یہ بات ہے نا، بار بار یہ چیز ہے نا، مطلب اب دیکھیں نا کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں دوسری طرف یہ بھی ارشاد ہے کہ قبر ایک، جس کا مفہوم نکل کے آتا ہے کہ قبر ایک جنت میں سے ایک باغ ہے نا، وہ بھی ہے، لیکن اس کی طرف جو ہے نا وہ ہائی لائٹ والی بات جو ہم آپ کو بولا تھا کہ اب اللہ کی رحمت سے جو امید والی بات ہے نا، اللہ کے خوف سے جو والی بات ہے، اس کا ریشیو جو ہم بتایا تھا آپ کو، ٹھیک ہے 50-50 رکھ سکتے ہیں، چلے گا، ہاف رکھیں بہتر ہے۔ کسی بھی ریشیو کو اگر زیادہ کر دیں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضرورت سے زیادہ رحمت کی امید کریں گے تو پھر دھڑلے سے گناہ کریں گے، اور ضرورت سے زیادہ جو ہے نا عذاب سے ڈر جائیں گے تو پھر نیکی بھی جو ہے نا وہ کریں گے تو پھر لگے گا کہ پتہ نہ قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، ایسے چھوٹ گیا، نا امیدی کی کیفیت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو انسان دیکھیے کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی کام ہے نا انسان کر ہی نہیں سکتا، اللہ کی ذات ایسی ہے نا کہ اس کی ذات اس کی شان کے مطابق ہو ہی نہیں سکتی عبادت، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم سوچنے لگ جائیں کہ اللہ باپ رے میں پتہ نہیں اتنا تو کیا تھا، اتنا سب کچھ سوچا تھا، اور اسی میں پگلائے ہوئے ہیں سب کچھ، کہ مطلب کیا پتہ کیا ہوگا، کیا پتہ کیا ہوگا، بہت زیادہ سیویئر تو نہیں، اس ریشیو کو مینٹین کر کے چلنا ہے، بیلنس، ٹھیک ہے، 50-50 کا ریشیو لے کے چلنا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے امید بھی کرنا ہے اور اللہ کے خوف سے ڈرنا بھی ہے، ٹھیک ہے، عذاب سے۔ تو یہ جو ہے نا یہاں پہ عذاب کی بات ہو رہی ہے کہ بیگانگی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں، یہ کیا ہوتا ہے، یہ قبر صدا لگاتی، ہر دن لگاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ مرحباً، یعنی موسٹ ویلکم، تو اپنے ہی گھر آیا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں اس چیز کو کہ آپ بالکل ایک اجنبی گھر میں جا رہی ہیں، سپوز دیٹ کبھی ایسا ہوا ہوگا آپ کی ذاتی زندگی میں، یہ ہوا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا آپ نے کہ امی ابو کے کوئی ایسے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، یا پھر ایسے آپ کو بچپن کی باتیں یاد ہوں گی کہ آپ کو بچپن میں ظاہر بات ہے انسان سب ریلیٹیو کو تو نہیں جانتا، تو اچھا بھائی وہ فلاں جو ہے نا گاؤں گئے اور پھر پتہ چلا کہ یہ امی کی فلاں ہیں تو رشتہ دار ہیں، تو پہلی مرتبہ گئے ہیں، تو پہلی مرتبہ گئے ہیں، ظاہر بات ہے گھر نہیں پتا، لوگ الگ ہیں، بالکل مختلف ہیں، تو یا یہ کہ بچی جو ہے بیاہ کر کے جاتی ہے وہ سسرال، تو وہ لوگ بھی اجنبی ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے، تو وہ کیا ایک ملتا ہے، ایک کمٹمنٹ کیا ملتا ہے، وہ سوری ایک وہ کیا بولتے ہیں کمنٹری کیا ملتی ہے، وہ یہ ملتی ہے کہ اپنا ہی تو گھر ہے تمہارا، ہے نا، اسے اپنا گھر سمجھو، ہے نا۔ تو وہ کس لیے بولتے ہیں، وہ کس لیے بولتے ہیں، تاکہ وہ کمفورٹ زون میں آ جائے، وہ بچی جو آئی ہے جو اس کو بالکل اجنبیت ایسا محسوس ہو رہا ہے، ایک ماحول، اس کو کیا ہو جائے، ایک کمفورٹ زون ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وہ رہے گی تو ضرور، وہ رہنا ہے اس کو، تو وہی رہنا ہے، مقدر ہے اس کا، لیکن ایک کمفورٹ زون بولنے کے لیے ایک اس کا دل دماغ تھوڑا سا سہولت والی بات ہو جائے تاکہ وہ گھل مل جائے اور اس کو بالکل ہی عجیب سا نہ لگے، اس کے لیے لوگ بولتے ہیں کہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، ہے نا، لوگ بولتے ہیں نا۔ تو اب دیکھیں قبر میں انسان جا رہا ہے اور جانتا ہے، ایمان ہے اس کا کہ وہ قبر سے واپس نہیں اٹھایا جائے گا یہاں تک کہ آپ کو قیامت ہو جائے اور اللہ خود اٹھائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اتنے دن تک اس کو وہاں رہنا ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ قبر ہی جو اس کا گھر ہے وہ خود صدا لگا رہی ہے، جس دن اس کی میت وہ جاتی ہے، دفن ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مرحباً، ٹھیک ہے، بہت مبارک ہو تمہارا آنا، تو یہ تو اپنے ہی گھر آیا ہے، سبحان اللہ۔ آپ تصور کریں کہ وہ لمحہ کیسا لمحہ ہوگا جس گھر میں جو ہے نا آپ کو وہ، اس سے پہلے آپ کا کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوا ہے، آپ کا کبھی مطلب کہ کوئی اور تھرڈ سیکنڈ پرسن آپ کے ساتھ ہو، یہ بھی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، بالکل تنہا ہیں، اور اس میں وہ گھر ہی سے در و دیوار سے صدا آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا وہ کیا ہو رہا ہے، وہ غیبی صدا ہے، وہ کون صدا ہے، وہ کون سی آواز ہے، غیبی آواز ہے، اللہ کی طرف سے آواز ہے، ٹھیک ہے۔ کس وجہ سے وجہ کیا بنی ہے، عمل الصالح، ٹھیک ہے، نیک عمل۔ تو مرحباً، تو اپنے ہی گھر آیا ہے، سمجھ لے بلا شبہ۔ اب یہ قبر کے الفاظ ہیں، سبحان اللہ، جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بتا رہے ہیں، جس کا ترجمہ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں انشاءاللہ۔ سمجھ لے بلا شبہ تو مجھے ان سب سے زیادہ محبوب تھا جو مجھ پر چلتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی آپ کو زمین یہ صدا لگا رہی ہے، کیا ٹاپک ہے، زمین کا میت سے بات کرنا، یہ ٹاپک ہے نا۔ تو زمین آواز دے رہی ہے، ایک منٹ رکیے گا، ابھی کچھ نہیں،
تو کیا بول رہے تھے کہ یہ میت بات کر رہی ہے نا، کس سے، سوری زمین بات کر رہی ہے نا، کس سے؟ میت سے بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ بلا شبہ تو مجھے ان سب سے زیادہ محبوب تھا جو مجھ پر چلتے ہیں. یعنی جتنے بھی آپ کو دنیاوی انسان ہیں جو ابھی لائیو ہیں، جو چل رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ کیا ہیں؟ اس میں مجھے تجھے سب سے زیادہ محبت تھی. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں، اور آپ کو یہ سب کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ میت کیا ہو جائے؟ کمفورٹ زون میں آ جائے، ڈرے نہیں، خوف نہیں کھائے. ایک تصور بنا ہوا ہے نا ہم لوگوں کا، سبحان اللہ، ہم لوگوں کا تصور بنا ہوا ہے، قبر کا تصور جیسے ہی آتا ہے وہ تصور بنا ہوا ہے کہ وحشت کا گھر، تنہائی کا گھر، ٹھیک ہے، جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، مطلب موت کہاں جائے گی، روح کہاں جائے گی، یہ ساری چیزیں ڈر لگتا ہے نا. ظاہر بات ہے عمل بھی تو نہیں اچھا نا، یہ اس وجہ سے اور ڈر لگتا ہے. تو عمل نیک بھی ہو تو بھی ہے نا، انسان ان ایکسپیرینس ہے، ظاہر بات ہے ان ایکسپیرینس ہوتا ہے تو ڈرتا ہے نا کہ کیا معاملہ وہ والی چیزیں. تو ایسا نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ ڈر ہماری ذاتی ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں اگر آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں گی تو جہاں قرآن حدیث ڈراتی ہے نا، وہاں آپ کا حوصلہ بھی بڑھاتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں آپ کا حوصلہ بھی بڑھاتی ہے. برابر چیزیں ہیں، یہ بیلنس ہے. اب ہمارا علمی سطح دیکھنا پڑے گا کہ ہم بھائی کتنا چھان بین کرتے ہیں، کہ آپ کو پلس پوائنٹ اور نگیٹو پوائنٹ پہ ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، علم اور یہ ساری چیزیں نا، مطالعہ والی بات ہو جاتی ہے. تو وہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا قبر جو ہے میت کو آپ کو زمین اس طرح سے مخاطب کر کے بولتی ہے، یعنی حوصلہ بڑھا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ تجھے مجھے جو ہے تو اتنا عزیز تھا، یعنی کہ میرے زمین پر جو سب سے زیادہ جو چل رہے تھے اس میں سب سے زیادہ تو عزیز تھا، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ میت کو کیا ہو جائے گا؟ ظاہر بات ہے ریلیف ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب اسے سوال جواب نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، ریلیف ہو جائے گا. سو جب تو آج میرے سپرد کر دیا گیا، اب دیکھ لیں کتنی زبردست الفاظ ہیں. تو سو جب تو آج میرے سپرد کر دیا گیا ہے اور میرے پاس آ گیا ہے، تو اب میرا سلوک دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا اچھا سلوک کرتی ہوں. یعنی تو اب جب میرے پاس آ گیا ہے، مجھے تجھے عزیز تھا تو سب سے زیادہ جو دنیا میں چلتے ہیں میرے اوپر، وہ تم میرے پاس جب آ گیا ہے اللہ کے حکم سے، تو اب دیکھنا کہ میں تیرے ساتھ کیا ہی اچھا سلوک کرتی ہوں. ظاہر بات ہے ایک دوست ہے اور وہ بہت اچھے سے بات کرتی ہے ایک دوست سے، اور اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، پہلی دفعہ اس سے ملنے کے لیے گئی ہے، تو کیا کرے گی؟ وہ اپنی دوستی ظاہر کرے گی نا. اچھا وہ اچھے سے ملے گی، موسٹ وارم ویلکم کرے گی، اس سے اچھا بات کرے گی، اس کو وقت دے گی، ٹھیک ہے. آج کہہ دے گی کہ نہیں بھائی آج ہے نا میرے کو، بھائی میری دوست کا آج وقت ہے، آج پورا دن میرے دوست کے لیے، اور کیا نام ہے اس طرح سے کھانے کا انتظام اور یہ ساری چیزیں کرے گی نا. تو اب یہ قبر جو ہے وہ آپ کو دوستی اپنی دکھائے گی. تو وہ وہی قبر جو ہے یہ اس طرح سے آواز لگائے گی، غیبی آواز ہوگی کہ تو اب میرا سلوک دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا اچھا سلوک کرتی ہوں، ٹھیک ہے. یہ بات کرے گی میت سے زمین، قبر کی سرزمین. تو وہ یہ اس کے بعد جہاں تک نظر آتی. اب دیکھیں، تصور کریں ان ساری چیزوں کو، الفاظ کا جامع نہیں بلکہ یاد رکھیں اس چیز کو، تصور کریں کہ as if you are experience we are experiencing this، ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس چیز کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد جہاں تک نظر پہنچتی ہے، یعنی مردے کی جہاں تک نظر پہنچتی ہے، وہاں تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اور جب فاجر، اب ذرا سا سطر کھونے والی بات ہے، ٹھیک ہے، اور جب فاجر یعنی بدکردار انسان، گنہگار انسان یا کافر انسان جو بولتے ہیں آپ کو، جو مشرک کافر ہوتے ہیں، بندہ دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس سے قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا برا آنا ہو اور تو بری جگہ آیا ہے. بولتے ہیں نا، کیسے بولتے ہیں کہ کیا نام ہے، منحوس کو قائلہ لے کے آیا تھا، بولتے ہیں نا. دنیا میں ڈائلاگ مارتے ہیں کہ نہیں مارتے ہیں؟ کسی انسان سے پرسنلی بہت زیادہ نفرت ہو، یا یہ کہ نا اس سے کوئی بہت زیادہ پھڈا چل رہا ہو، بہت پرانا، کہ مطلب بس اب وہ والی کیفیت تھی کہ ملے نا یہ کہیں راستے میں بتاویں گے اس کو، مطلب موقع مل جائے خالی میرے بتا دیں گے ہم اس کو. تو وہ جو ہے نا، اور یا یہ کہ مطلب بعض دفعہ کبھی جاتے ہیں کہیں تو پرسنالٹی اس کی اچھی نہیں ہے، تو لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ کاہلا اس کو لائے، یا دماغ کا دہی کرے لا، اس کو ساتھ میں کاہلا لے کے آیا، ایسے بولتے ہیں نا. تو اور یا یہ کہ ہے نا کبھی ہے نا انسان پورا خمار لیے رہتا ہے، تو یہ بولتا ہے کہ مل جاؤ تم، کبھی موقع مل جائے خالی بتا دیں گے ہم تم کو. تو یہ دونوں کیفیت کے ساتھ قبر مخاطب ہوتی ہے، کس سے؟ گنہگار میت سے، ٹھیک ہے. تو اس کو تصور کر کے سنیے گا. وہاں تک قبر کشاد، یہ تو یہ ہو گیا یار، سوری. جب فاجر اور بدکردار بندہ دفن کیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا برا آنا ہو اور تو بری جگہ آیا ہے. سمجھ لے کہ مجھ پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ مبغوض تھا، دشمن تھا میرا. سو اب
جب تو میرے سپرد کر دیا گیا ہے اور آج میرے بس میں آ گیا ہے، تو اب نکل نہیں سکتا، تو یاد رکھ کہ اب تو دیکھے گا کہ تجھ سے میں کیسا معاملہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد وہ اسے اس طرح بھیجتی ہے، یعنی دباتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ظاہر فرمایا کہ اپنے مبارک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں میں داخل فرما کر دکھایا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، آمین یا رب العالمین، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے، مطلب اگر دیکھا جائے تو ایک یہ عذاب ہی جو ہے نا بہت بڑا عذاب ہے کہ آپ کو اس طرح سے دبا دیا جائے کہ ہڈی پسلی جس کو بولتے ہیں کہ باہر ہو جائے۔ امیجن نہیں کر سکتا آدمی ہے، امیجن نہیں کر سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سیویریٹی بتانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے تھے نا کوئی چیز سیریس بات بتاتے تھے تو آپ کا طریقہ کچھ انداز ہوتا تھا۔ صحابہ اکرام بولتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کوئی بات سیویئر بتانا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 بار بولتے تھے، تکرار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کوئی چیز کو اگر آپ کو ایکسپیرینس کر مطلب اس کو لائیو ایگزامپل دے کے بتا سکتے تھے تو وہ بتاتے تھے۔ تو یہاں لائیو ایگزامپل دے کے بتایا کہ یہ دیکھو پسلیاں اس طرح سے آپس میں بھیجی جائیں گی، ملا دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تمام جو ہے نا مسلمانوں کو، اللہ جو ہے نا کیا بولے، ہم بد کردار سے بد کردار، گنہگار سے گنہگار بھی اگر کوئی انسان ہے، اللہ کوئی بھی بخشش کا ذریعہ نکال دے، لیکن یا اللہ عذاب قبر سے تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ جو ہے نا یہ آپ کو معاملہ ہوتا ہے، یہ قبر کا چھوٹا موٹا عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا عذاب نہیں ہے، یہ چھوٹا عذاب ہے، سٹارٹ ہو رہا ہے۔ قبر میں میت ڈالی جا رہی ہے نا، بات کر رہی ہے نا قبر، میت ڈالی جا رہی ہے نا، اور اس کے بعد یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے، ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے نا۔ تو یہ قبر کا معاملہ ہے، پھر اس کے بعد اعمال ہوں گے، اس کے بتایا جائے گا بھئی جھوٹ بولتے تھے یہ سزا، پھر وہ بولتے تھے تو یہ سزا، وہ گالی بکتے تھے یہ سزا، یہ ساری چیزیں، نماز چھوڑا اس کی یہ سزا، کتنے عذاب، اللہ ایک جسم اور کتنے عذاب، کتنے عذاب۔ اس کے الٹا سوچئے، اس کا الٹا سوچئے کہ آپ کو ایک جسم ہے جس نے آپ کو بہت کھٹ کے کمائی کر کے رات میں جاگ کے دن میں پرہیزگاری کر کے اور اللہ کے لیے دنیا سے دل کو توڑ کے، سب لوگ جوڑا بنا رہے، نہیں ہم نہیں جوڑا بنائیں گے، سب کوئی اچھا کھا رہے، نہیں ہم نہیں کھائیں گے، سب کوئی نا غریب کو نہیں دے رہے، وہ بیچارہ نا آدھی روٹی میں سے اس میں بھی ٹکڑا نکال کے دے رہا ہے، نہیں حیثیت ہے لیکن اسی میں سے صحیح دے رہا ہے، دل کو بہت توڑ کے مروڑ کے دنیا سے اللہ کے لیے لو لگا کے جو ہے نا دنیا سے کٹا کے اور اللہ کے لیے لو لگا کے دنیا کو بیچارہ جو ہے نا بولتے نا برباد کر کے آباد کیا آخرت کو، تو وہ کر کے بیچارہ چلا گیا دنیا سے۔ اور اس کے بعد جو نا میت ڈالی گئی ہے قبر میں، اور اس کے بعد ہے نا قبر سب کو بھیجتی ہے، قبر سب کو دباتی ہے، اچھا ہو تو اچھا بھی، برا تو برا بھی، لیکن قبر کا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی ماں جو ہے بیٹے کے سر میں درد ہو تو وہ دھیرے دھیرے دباتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب دیکھیں نا کہ کچھ ایسا معاملہ ایسے بدعمالی ہو جاتی ہے نا، انسان سے بدعمالی ہو جاتی ہے نا، ظاہر بات ہے انسان ہے، مان لیا کہ کہیں ایسا اچھا انسان ہے، اچھا انسان داخل ہوا ہے اور اس سے مان لیا کچھ ایسا آپ کو کوئی ایسے سزا دوگی، گناہ کے آپ کو عذاب آ رہا ہے نا، عذاب آ رہا ہے اور ادھر سے دائیں طرف سے آ رہا ہے، لیکن ہے نا سب کا آڑے آ گیا کہ نہیں ہم کیسے آنے دیں گے تم کو، پھر ادھر سے بائیں طرف سے آ رہا ہے تو کبھی اس کی کوئی تہجد بچا لی، اس کو پیر کے پاس سے آ رہا ہے تو کبھی کوئی عمل بچا لیا، ادھر مطلب چاروں طرف سے اس کا عمل اس کو گھیر لے رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ سب سے اچھا دوست کون ہے، آپ بتائیے مجھے کہ سب سے اچھا دوست کون ہے؟ عمل اللہ اس حقیقت کو جتنا جلدی ہو سکے مسلمانوں پر عیا کر دے۔ اللہ انسان نہیں جانتا تیرے عذاب کو مالک، یہ انسان اپنا بھی
اللہ تو اپنا رحم کرم کا معاملہ فرما، موت سے پہلے انسان کی آنکھ کھول دے اللہ، موت سے پہلے یا اللہ تو اپنی طرف بلا لے اللہ، آمین یا رب العالمین۔ اس حقیقت کو آپ لوگ جتنا جلدی ہو سکے سارے مسلمان جو ہے نا جان جائیں تو اچھا ہے، اور کبھی اگر ایسا ہو رہا تو اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ یہ والی حقیقت میرے سمجھا دیجئے، میں نہ سمجھ میں آ رہا آپ سمجھا دیجئے۔ دیکھیے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ مت سوچیے گا کہ آپ ہی ہیں اور آپ ہی ذریعہ ہیں اور یہ وہ بتائیں گے ذریعہ ہے، ٹھیک ہے اٹس اوکے، اللہ میرا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے ایک ذریعہ بن گیا بہت اچھی بات ہے، نور نور بہت اچھی بات ہے، ایک انسان مل گیا اسے سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اللہ سے ایسا تعلق بنائیں کہ آپ کو نا بیچ میں جو ہے نا ٹھیک ہے ذریعہ ہم سیکھیں گے، بالکل سیکھیں گے، لیکن آپ مانگیں اللہ سے، مانگیں اللہ سے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن یاد رکھیے گا اللہ دعا تب قبول کرتا ہے جب انسان اپنی ہاتھ پر مار کے دکھاتا ہے کہ اللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک اس میں ہم گر جا رہے بار بار، اللہ اٹھا لیجیے، اللہ پاک اٹھا کے چلنا سکھا دیجیے، اللہ پاک بس بالکل اس والدین کی طرح جیسے بچہ پہلی بار نا قدم رکھ رہا ہے چلنا سکھا رہا ہے اللہ پاک، تو بار بار بچہ گر جاتا ہے، اٹھا کے چلتا ہے نا، چلاتا ہے نا، یہاں تک کہ بچہ چلنے لگتا ہے پھر گرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ پاک جو نا رب ہے نا، ظاہر بات ہے اللہ نے تمام طرح سے نشو نما کرنا ہے نا، گارجین ہے وہ نا، تو اللہ سے لو لگائیے کہ اللہ سے بہترین ہمدرد کوئی نہیں، اللہ سے بہترین مددگار کوئی نہیں، اللہ سے بہترین بیسٹ فرینڈ کوئی نہیں، یار ہم تو اس کیا بولے، ہم میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، بس کیا بولے ہم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولہ۔ چلے اس حدیث کو انشاءاللہ مزید کنٹینیو آگے کریں گے، یا پھر یہ اور کوئی حدیث ہوگی ہم یہ کتاب بند کریں، نہیں یہ غالباً یہ حدیث کمپلیٹ ہو گئی، اس کے بعد مزید آگے کچھ نہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا، کیونکہ آپ لوگوں سے زیادہ ہم کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ ہم اس مقام پہ بیٹھے ہوئے کہ درس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ میرے کو بہت زبردست طریقے سے پکڑے گا کہ اگر ہم جو ہے نا غلطی پہ تھوڑا سا بھی وہ جو ہے نا معاملہ یہ ہوگا تو پہلے میری پکڑ ہوگی۔ میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا اللہ تمام کو اپنے جو ہے نا حفظ امان میں رکھے، تمام طرح کے فتنوں سے آمین یا رب العالمین، اور اس فتنوں سے بچتے بچاتے جو ہے نا انسان ہے نا عمل کرتے بس ہے نا جلدی سے اللہ بس لے چلیے فرشتوں، لے چلیے اس رضا کی طرف، لے چلیے اس اللہ کی دیدار کی طرف، لے چلیے، بس اب ہم کو نہیں رہنا دنیا میں، وہ بولتا ہے نا مردہ بولتا ہے نا کہ اب مجھے یہ دنیا میں یہ فکر کی دنیا میں چھوڑے جاتے ہو، یہ غم کی دنیا میں چھوڑے جاتے ہو جہاں میرے اعمال کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ کب میرے تباہ کر دے کون فتنہ، نہ ہم تو نہ رہیں گے، ہم کو لے چلو اللہ کے پاس، ٹھیک ہے، وہ خوشی سے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بس وہ کنڈیشن کے تحت اللہ یہ کیا ہے الفاظ ہے نا، یہ فرشتوں کے الفاظ ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اٹھ اور اپنے رب کی طرف چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، سبحان اللہ، یہ ابھی نہیں لیا گیا، ابھی روح نکالی نہیں گئی ہے اور یہ بولا جا رہا ہے، سبحان اللہ، تو وہاں سے ہی کمفورٹ زون آپ کو ملنے لگے گا، ٹھیک ہے، آپ بالکل پریشان نہیں ہوں گے انشاءاللہ، ہم سب پریشان نہیں ہوں گے انشاءاللہ، بس عمل کر لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اللہ آسان کرے۔ چلیں انشاءاللہ یہاں پہ سٹاپ کریں، نیکسٹ کلاس میں آگے کریں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔